اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 60 70 80 سال والے لوگ جتنے بھی بڑے ماں باپ بہن بھائی بڑے ہیں، انہوں نے اپنے بہن کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بیٹے کو یہ تربیت دی ہے کہ ایک ایک عورت، ایک ایک آدمی 3 جگہ شادیاں کر رہا ہے، ادھر سے طلاق، پھر ادھر سے طلاق، پھر ادھر سے طلاق، اور عورت کو ادھر سے طلاق، پھر ادھر سے طلاق، ادھر سے طلاق۔ تو یعنی کہ یہ کون سی ایجوکیشن مسلمان لے رہے ہیں کہ جس سے یعنی کہ گھر ہی نہیں بن رہا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جھگڑالو لوگوں کو ڈر سنا دو۔ پھر اللہ کہتے ہیں بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اچھے اور برے عملوں کو ملا جلا دیا ہے۔ تو میرے بھائی، سارے لائنوں سے اگر باہر زندگی گزارنا چاہیں گے اپنی خواہشوں پہ، تو یہ تو نہیں سیدھا ہوگا۔ آپ کی باتیں، میری باتیں، اعمال قرآن اور حدیث کی لائنوں کے اندر ہوں گے تو ہم کو اجر ملے گا، نہیں تو دنیا بھی خراب ہو جائے گی، آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ آپ لائنوں سے بہت باہر ہے دنیا، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ قرآن ایک ہی ہدایت کی کتاب ہے۔ سورہ نجم کی 55 سے 62 تک کیا کہہ رہی ہے؟ اور تو اے انسان، تو اپنے پروردگار کی کون سی نعمت پر جھگڑے گا؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں۔ آنے والی یعنی قیامت قریب آ پہنچی، اور اس دن کی تکلیفوں کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا۔ اے منکرین اللہ، کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں، اور تم غفلت میں پڑ رہے ہو؟ تو اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ اللہ اکبر۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہندو کے بہت سارے بھگوان ہیں، تو مسلمان نے اگر پیسے کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، بھگوان بنایا ہوا ہے، تو ہندو اور مسلمان میں پھر فرق کیا بچا؟ تو سب لوگوں کے دل میں پیسے کی محبت ہے، جو پیسہ دیتا ہے اس کی آدمی بات سنتا ہے، باقی کسی کی سنتا ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، اپنے ماں باپ، دادا پردادا جو چلے گئے، ان کی قبروں پہ رحم کرو، اپنی زندگی پہ رحم کرو۔ بیماریاں آگے تیار کھڑی ہیں، اپنی آنے والی نسلوں پہ رحم کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو اور اللہ کی بات دھیان سے سنو۔ جزاک اللہ خیر۔